پی ٹی آئی رہنماؤں اور پی ٹی آئی قیادت، مرکزی قیادت، ان میں کافی زیادہ چپکلش اور ڈیوائیڈ سامنے آ رہا ہے. روز دیکھ رہے ہیں کچھ نئی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، لیکن ایک جو بیرسٹر گوہر نے آج ایک چیز واضح بتا دی ہے کہ 12 شہداء کا میں نے بانی پی ٹی آئی کو بتا دی ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں سینکڑوں کارکن شہید ہو گئے ہیں، ان سے ہم لا تعلقی کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے بہتر ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس چیز کو کلیئر کر دیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کسی بھی بڑی پارٹی کی تباہی کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اپنے اندر گروپ بندیاں بن جائیں، دھڑے بازیاں ہو جائیں، اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر یعنی گرد پھینکنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی شروع کر دیں. اور اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں آج تو جو بری حالت پی ٹی آئی کی ہے، یہ میں نے حال ہی میں کیا کئی ڈیکیڈ میں کسی بھی پارٹی کی نہیں دیکھی ہے. پارٹی یقینی طور پہ سٹرونگ ہے، 2 الیکشنز میں انہوں نے بہتر پرفارم کیا ہے، ووٹرز ان کے ساتھ ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، سپورٹر بھی ان کے ساتھ ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کبھی احتجاج ہوا ہے یا بانی پی ٹی آئی نے جلسے کیے تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے. لیکن ان کے گرفتار ہونے کے بعد صورتحال میں ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے. جب تک وہ تھے وہ ان چیلنج سنگل لیڈر تھے پارٹی کے، جو ہی وہ جیل میں گئے ہیں تو اس کے بعد سے 4 واضح گروپ بہت ہیں، لیکن ہم ذرا بڑے گروپوں کی بات کر لیتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے اور آپ نے پروگرام میں اپنے ناظرین کو یہ بتایا تھا. پہلا گروپ تو ہے جی وکلاء کا. جی. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وکلاء کا گروپ بھی ایک پیج پر نہیں ہے، اس کے اندر بھی آگے 2 دھڑے ہیں. وکلاء کا گروپ جو ہے اس کو اہمیت کیوں ملی، کیسے ملی؟ اس لیے اچھا بخاری صاحب ان سب پر بھی بات کریں گے. بیرسٹر گوہر نے جو آج گفتگو کی ہے ایک بار وہ بھی ناظرین کو سنا دیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. چلیے. ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیا. الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں، یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے، وہ بھی ساری خبریں غلط ہے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. اور جو ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیانیہ بھی پیش کیا جا رہا تھا کہ اتنی ہلاکتیں ہوئی، میرا خیال ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا. بخاری صاحب آپ کنٹینیو کر رہے تھے کوئی بات، وہ آپ کنٹینیو جی میں بتا رہا تھا کہ جو اس وقت پارٹی کے اندر 4 واضح گروپ ہیں جو اس لیے تخلیق پا گئے یا اس لیے وجود اب میں آ گئے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں چلے گئے، اور کوئی ایک شخص اس کا قد کاٹ کا نہیں تھا جو پارٹی کو متحد رکھ سکتا. ایک صاحب ہو سکتے تھے جن کو خود بانی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ چیئرمین بھی، ایکٹنگ چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین بنایا تھا، وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب. ان کی جب باری آئے گی تو اس گروپ کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہ ہی کوڈ لیڈ دا پارٹی. اچھا. وکلاء کی قربت اس لیے ہوئی کہ مقدمات وہ لڑ رہے تھے بانی پی ٹی آئی کے، اس سلسلے میں ان کو اکثر ملنا پڑتا تھا. تو وکلاء لارجسٹ نمبر آف لائرز وہ ملے ہیں جب سے وہ جیل میں گئے ہیں. جی. اور چونکہ بانی پی ٹی آئی کو مقدمات لڑوانے تھے اپنے، آپ کو پتا کتنے مقدمات تھے؟ 200. تو ڈبل سینچری تو وہ خود کلیم کرتے تھے نا. جی. یہ اگر کم ہوئے ہیں، تعداد کم ہوئی ہے، مقدموں میں ان کی جان چھٹی، تو اس کا کریڈٹ تو بہرحال ان وکلاء کو ہی جاتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. تو ایک تو گروپ ہو گیا وکلاء کا، اس کے اندر آپس کی کنٹراڈکشن جو ہے اس کی ہم تفصیل سے بعد میں کر لیتے ہیں. دوسرا گروپ ہے پیرا ٹروپرز کا. پیرا ٹروپرز وہ گروپ ہوتے ہیں جن کو جہاں کہیں جس کسی سیاسی جماعت میں سپیس ملے وہ وہاں وارد ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. تیسرا گروپ ہے فصلی بٹیروں کا، سب سے خطرناک گروپ، جو ڈینجرس گروپ ہے، جو دوسری پارٹیاں چھوڑ کے آتے ہیں اور موقع ملتے ہی سب سے پہلے دم اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، جس کا مظاہرہ ہم نے اس وقت دیکھا جب بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا اسی پارٹی کے اندر 2 گروپ بن گئے. ایک پاکستان استحکام پارٹی بنا، دوسرا وہ جو پی ٹی آئی نظریاتی ہے جس کے پرویز خٹک صاحب چیئرمین بنے. تو ایک توڑ پھوڑ تو یعنی 3 میں تقسیم تو پارٹی پہلے دن ہی ہو گئی تھی ان کے جیل میں جانے کے بعد. ٹھیک ہے جی. فصلی بٹیروں کا تذکرہ بھی ہم تفصیل سے کریں گے، لیکن ایک چوتھا گروپ ہے which is a hardcore group of any political party which are called the political workers. یہ political workers جو ہیں یہی کسی بھی پارٹی کی سٹرینتھ ہوتے ہیں، یہی کسی بھی پارٹی کو مشکل وقت میں پار اتارتے ہیں، لیڈرشپ کو بھی یہی پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہی ان کی سب سے بڑی سٹرینتھ ہوتے ہیں. بالکل. اب ہم مختصراً طے کر لیتے ہیں کہ ان چاروں گروپوں نے اب تک کیا کیا ہے. وکلاء نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے آتے ہی پارٹی کی جو روایتی لیڈرشپ تھی، جو ٹریڈیشنل یا جو جس کو کہنا چاہیے سیاسی لیڈرشپ تھی، اس کو دھکا دیا اور بیک گراؤنڈ میں لے گئے اور خود پارٹی پہ قابضوں کے. کیسے کہ وہ جب اکثر ملتے تھے پارٹی سے تو بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے تمام عہدے جو ہیں وہ وکلاء میں تقسیم کر دیا.
چاہے وہ حامد علی خان تھے، چاہے وہ شعیب شاہین تھے، چاہے وہ نیم دم، آل آف دم ور obliged بائی دا پارٹی لیڈر خان صاحب. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ مقدمے لڑنے کی بڑی بھاری فیسیں ہوتی ہیں. اگر آپ عام کسی وکیل کے چیمبر میں جا کے پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اینی وے، سیاسی ورکر رول گیا. آپ نے دیکھا اس جلوس میں، چاہے اس سے پہلے جلوسوں میں، چاہے اس سے پہلے احتجاجوں میں، چاہے اس سے پہلے لانگ مارچوں میں، جو پکڑے گئے، خاص طور سے 9 مئی کا میں ذکر کرتا ہوں، تو کسی نے مڑ کے نہیں پوچھا ان سے. ڈسون کرنا تو چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پوزیشن لے لی کہ نہیں جناب یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کی مائیں بہنیں وہ چلا چلا کے بیان کرتی ہیں. تو سیاسی ورکر جو ہیں، جو اصل اسٹرینتھ ہے پارٹی کی، وہ بھی رول گئے. ٹھیک ہے جی، اب طے ہو گیا. بکلا میں آپس میں تصاد چل رہا ہے. انہوں نے سیاسی لوگ جو تھے ان کو بیک گراؤنڈ میں کر دیا ہے. تیسرا فصلی بٹیرے تھے، جب وقت پڑا دوڑ گئے، جب موقع ملا آ کے شامل ہو گئے. اور چوتھا سیاسی. یہ واضح طور پر ہم 4 گروپس کی بات آئندہ تاکہ حوالے کے طور پر جب ہم بات کریں تو ہمارے ناظرین کو پتا ہو کہ ہم کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جو بنیادی طور پر جو تقسیم ہے پارٹی کے اندر، اس میں ایک گروپ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، جیسا میں نے پہلے کہا تھا. تھوڑی سی تفصیل اس کی کر لیتے ہیں جی. اور وہ بات کرتے ہیں اپنے باقی سارے اسیروں کی. آپ کتنے لوگ گرفتار ہیں؟ آپ دیکھیے اعجاز چودھری ہیں، رشید صاحب ہیں، نیم دم. کوئی 9 مئی میں اندر ہے، کوئی کسی کیس میں ہے، کوئی کسی کیس میں ہے. ان کا کہیں آپ کو حوالہ نہیں ملے گا. اس وقت جو پولیٹکس ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، مجال ہے جو کوئی ان کا ذکر کر جائے. آپ نے جتنی تقریریں سنی ہیں، چاہے وہ علی گنڈا پور کی ہیں، چاہے وہ بشرا بی بی کی ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہیں، کہیں ہے حوالہ ان کا جو ان کی وجہ سے جیلوں میں ہے؟ بالکل. تو یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے ان پرانے پولیٹیکل ورکرز کا جو شروع سے بانی کے ساتھ ہیں، پارٹی کے ساتھ ہیں، جن میں اسد کیسر ہیں، جن میں علی محمد خان صاحب. یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ پارٹی کی ہارڈ کور ہونے چاہیے تھے. کبھی تھے جب خان صاحب تھے تو یہ تھے، لیکن اب جو بیانات آپ کے پاس اور میرے پاس یہ کتاب موجود ہے سامنے، اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اب وہ بیک گراؤنڈ میں ہیں. بالکل بخاری صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ریزرویشنز کا اظہار آج انہوں نے کور کمیٹی میں کی ہے کہ ہمیں بھی بتائیں کون سا تعویذ ان کے پاس ہے کہ یہ گرفتاریوں سے بچ جاتے ہیں اور ہم گرفتار ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑا جائز ریزرویشنز ہیں. اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ حلیم عادل شیخ کی سٹیٹمنٹ، شعیب شاہین صاحب کی سٹیٹمنٹ. دیکھیں میرے خیال سے اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا یہ طے کر لیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی روش میں یا اپنے فیصلہ کرنے میں کیا تبدیلی آئی ہے. ہاں جی. وہ نا جب تو باہر تھے، آزاد تھے، تو وہ ہر فیصلہ خود کرتے تھے، انہی کے نام سے وہ فیصلہ آگے جاتا تھا. لیکن کچھ عرصہ نہیں بلکہ جب سے وہ جیل گئے ہیں تب سے وکلا فیصلوں کے اعلان کرتے ہیں. جی. آپ نے دیکھا ہر فیصلہ جو ہے کبھی بیرسٹر گوہر کہہ رہا ہے، کبھی شیر افضل مروت کہہ رہا ہے، کبھی شعیب شاہین کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے. آپ کے سامنے ہے سارا مطلب. اور کبھی فیملی اعلانات کر رہی ہے. 24 نومبر کا جو اعلان ہے احتجاج کا، یہ خان صاحب نے خود، ان کی کیا وزڈم تھی اس کے پیچھے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اس کو انٹرپریٹ کر لیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے کہ 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دینی ہے، یہ اپنی فیملی کے لوگوں سے کرایا. انہوں نے سب سے پہلے علیمہ خان ان کو ملنے گئی باہر آ کے. انہوں نے کہا کہ بانی نے کال دے دی ہے 24 نومبر کو پورے ملک سے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بشرا بی بی کو ہدایت کی کہ آپ جائیں پشاور، کیونکہ یہاں سے تو لوگ نکلنے نہیں ہیں، کیونکہ پچھلے کئی یعنی تجربات ہو چکے ہیں. نہ پنجاب سے نکلا کوئی، نہ سندھ سے نکلا کوئی، نہ بلوچستان سے کوئی نکلا. آپ جائیں پشاور میں پارٹی کو ری آرگنائز کریں. لہٰذا بشرا بی بی نے جا کے وہاں آلموسٹ پریکٹیکلی حکومت وہ چلا رہی تھی پی ٹی آئی کی. کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. بڑے بڑے سینئر لوگوں کے جو اجلاس کیے انہوں نے، چاہے وہ سینئر لیڈرشپ تھی، چاہے وہ کور کمیٹی تھی، چاہے وہ احتجاجی کمیٹی تھی، چاہے وہ سیاسی کمیٹی تھی، سب اجلاسوں کی صدارت انہوں نے کی اور وہی لے کے بھی آئے. اور اب ان کے اوپر چارج یہ ہے کہ انہوں نے تو خان صاحب کا کہنا بھی نہیں مانا. آپ نے دیکھ لیا نا بخاری صاحب. 24 نومبر کے احتجاج میں بشرا بی بی یا علیمہ خان صاحبہ کا جو بیانات آتے رہے کہ ہم احتجاج کی کال بھی دی، بشرا بی بی بڑی پیش نظر آئیں. اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے 24 نومبر کے احتجاج پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما اس کے بالکل اپوزٹ تھے کہ نہیں احتجاج نہیں ہونا چاہیے. تو کیا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی فرنٹ پر ہوئیں کہ انہیں اعتبار نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ؟ آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. اصل میں یہ وہ لوگ تھے جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج ضرور کریں، جلسے جلوس ضرور کریں، لیکن یہ جو آپ چڑھائی کر رہے ہیں اسلام آباد کے اوپر یہ تیسری چوتھی دفعہ یہ نہ کریں. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس سانحے کے بعد
ابھی بھی وہ لوگ جو ہیں کھل کے سامنے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ ہدایات تھیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ پوری کی پوری ڈسون کر دیا پوری صورتحال کو. اگر آپ علی محمد خان کی جو آڈیو لیک ہے اس کے اگر آپ کانٹینٹس دیکھیں تو وہ تو کہہ رہا ہے بانی نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا یہ. بخاری صاحب اب علی محمد خان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یا تو چیئرمین کرتا ہے پاکستان کوئی فیصلہ کرتا ہے یا پھر پارٹی کا چیئرمین یا سیکرٹری یا جنرل سیکرٹری. تو میرا خیال ہے یہ بات درست ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ دن پہلے ان کی بشرا بی بی سے اسی پوائنٹ پر کچھ چپکلش بھی ہوئی تھی. ہاں وہ چپکلش بھی اب لوگوں کے سامنے دیکھیں. اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں یا کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی. ہاں جی یہ بالکل درست بات اس لیے ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو, کہ ایسی ایزمپشنز کے اوپر اتنا بڑا واقعہ کیا گیا ہے. اگر ہم ٹرسٹ کریں کہ جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے ریپرزنٹیٹیو آف دیٹ پولیٹیکل ہارڈ کور پارٹی, تو پھر تو یہ لگے گا کہ نہ تو بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر چڑھائی کا کہا تھا, ایک وہ وائلیشن ہوئی. دوسری وائلیشن یہ کہ انہوں نے جب کہا تھا یہ کہا تھا کہ جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے میں بتاؤں گا کہاں جانا ہے. تیسری بات ہم تک جو پہنچی ہے اور کئی حوالوں سے پہنچی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اس بات پر اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ چیئرمین کے اوپر کون سی اتھارٹی ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی جناب؟ ہو از بشرا بی بی ٹو ڈس اون دا اسٹیٹمنٹ اینڈ انسٹرکشن آف دا بانی پی ٹی آئی؟ تو یہ کنٹروورسی جو ہے اس کے اوپر جتنی زبانیں ہیں اتنے بیانات سامنے آ رہے ہیں. بخاری صاحب علی محمد خان نے یہ بھی تو کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بشرا بی بی بھی احتجاج میں جا رہی ہیں, اس کو لیڈ کر رہی ہیں. ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکل گروپ جو ہے وہ فیملی کے پولیٹیکل فرنٹ پر آنے کے خلاف ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ پارٹی سٹرکچر اور پارٹی کی جو ذمہ داریاں پارٹی کے عہدیداران کے پاس ہیں ان سے ڈیلیور کروانا چاہیے. فیملی کو بیچ میں لانے کی وہ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیونکہ خود بانی پی ٹی آئی یہ کہتا ہے کہ میں موروثیت کے خلاف ہوں. میں نے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. ابھی آپ رک جائیں, ابھی جلد بازی نہ کیجیے گا. ابھی تو یہ شہادتوں والی جو بحث ہے اس نے پی ٹی آئی کو اتنا برہنہ کیا ہے, کپڑے اتار دیے ہیں اس کے, خود اس کے اپنے لوگوں نے. جو لطیف کھوسا صاحب ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں بار بار ان کی عقل کا ماتم کروں, جنہوں نے ایک بڑے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا 2078 لوگ جو ہے 78 یعنی فگر دیکھیے, اور ایک تو ہوتا نا آپ راؤنڈ فگر کہہ رہے ہوں تو چلے آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اندازہ لگایا 278. اور یہیں نہیں رکے وہ, انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور نے ان کے لیے 1 کروڑ فری بندہ سینکشن بھی کر دیے ہیں. میرے خیال سے ان کو تو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے پارٹی سے. کیا ہوا؟ آپ نے جھوٹی خبریں چھپوائیں گارڈین میں, آپ نے جھوٹی خبریں چھپوائیں بی بی سی پہ. بی بی سی کے خلاف تو فارمل کمپلینٹ پاکستان گورنمنٹ نے کر دی ہے کہ تصحیح کریں اپنے فگرز کی, اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بیرسٹر گوہر نے فگر دیا نا 12 کا. آپ مجھے بتائیے یہ جو پچھلے 5-6 دن سے ہم سینکڑوں لاشیں, ہم فلانی لاشیں, ہم اتنی لاشیں, گولیاں, وہ یہ پھر کہاں گیا یہ سب کچھ؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ لاشیں یہاں تو تلاش کرتے پھر رہے ہیں نا, جیسے وہ گمشدہ بچے کی تلاش نہیں ہوتی. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ کرم ایجنسی کی طرف بھی مڑ کے دیکھ لیتے ہیں. بالکل, اس پہ وہاں پر لاشیں آپ کو چاہیے, وہاں بہت پڑی ہیں بھائی, وہاں ہسپتالوں میں رکھی ہیں 116 لاشیں. اگر طلعت حسین کا ویلاگ جو ہے اس کو ہم ٹرسٹ کریں, جس کی کسی نے ڈینائی نہیں کیا ہے, کسی نے اس کو مس یوز ضرور کیا ہے, ایک پارٹ اس کا لے کے چلا کے, لیکن وہ کہہ تو رہا ہے کہ ہاں جی لاشیں تو ہیں, 200 سے اوپر لوگ زخمی بھی ہیں. جائے نا ذرا کرم ایجنسی میں اٹھانا ہے نا وہ لاشیں, اگر آپ کو استعمال کرنی ہے لاشیں ہی تو. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بے پناہ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ پارٹی کے پلے پارٹی کے اپنے لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اب پہلے سے زیادہ ڈٹرمنڈ ہے, پہلے سے زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ اس پارٹی کو الٹیمیٹلی کوئی گورنر راج کی بات کر رہا ہے. حالانکہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس ملک کے تمام ہی سین پولیٹیکل حلقوں نے یہ اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اٹ ول سرو نو پرپس. یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی معاشرے میں, جمہوری معاشرے میں, اگر اپوننٹ پولیٹیکل فورسز اس طرح کا بیان دیں تو دس شوڈ بی ایکنالجڈ اینڈ اپریشیٹڈ. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی پر پابندی, اس کی بھی اتنی ہی شد و مت کے ساتھ مخالفت ہوئی ہے کہ دس ول برنگ یو نو ریزلٹس. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ایڈوائس کے تحت ہمیں کوئی حکومت جلدی میں نظر نہیں آتی ہے کہ وہ گورنر راج لگانے جا رہی ہے یا پارٹی کو بین کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ہو گیا ایک. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری صاحب اب جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب کی, اب بانی پی ٹی آئی نے ان کو یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنا معاملہ اٹھائیں.
تو کیا یہ لگتا ہے کہ اب کام مفاہمت کرنے کی کا طرف صحیح طریقہ. بالکل. تو اب میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک نئی اور ایک مناسب اور ایک وائبل وے دکھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. میرے خیال سے جس نے بھی یہ راستہ انہیں دکھایا ہے یا ایڈوائز کیا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے ہی کر لیتے تو یہ زیادہ وہ ہے بہتر تھا؟ یہ میں نے تو پہلے کہا کہ یہ ہے اس کام کو کرنے کا صحیح طریقہ. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ایک پروگرام میں کہ کتنی سٹرونگ پارٹی ہے, اگر یہ اپوزیشن میں بھی ہے 83 ایم این ایز تباہی مچا سکتے ہیں کسی بھی ایک ایشو کے اوپر. 200 ایم پی اے پنجاب جیسی اسمبلی کے اندر ہنگامہ کھڑا کر دیتے. یہ راستہ ہی نہیں, یہ آپشن لیا ہی نہیں کسی نے. اب اگر وہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ it's too little too late but it is better late than never. بخاری صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے. اسمبلی میں کبھی استعفے دے دیے, پھر واپس جانے کی کوششیں, اب پھر پارلیمنٹ کی طرف جانا ہے, اپنے معاملہ اٹھانا ہے. تو اب ماضی کی غلطیوں سے تو سیکھنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو. مائی ڈیئر لیڈی, یہ ہوتا ہے جہاں پولیٹیکل وزڈم ہو, جہاں پولیٹیکل سٹرکچر موجود ہو, جہاں پرسنالٹی کلٹ ہو, وہاں یہ نہیں ہوتا. وہاں ایک سوچ کو حتمی سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے نام پر جعل سازی کی جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ان میں سے آدھی باتیں جو ہیں پرانی پی ٹی آئی نے کہی ہوں گی, لیکن میں آپ کو جانے نہیں دوں گا ابھی. دیکھیے دوسری طرف یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہم کرنی بھول گئے ہیں, وہ یہ کہ ان کی پارٹی کا اپنا جو اجلاس ہوا ہے اس کی کارروائی بھی باہر پہنچی ہے. جی بالکل, وہاں بھی دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے. میں یہاں بیٹھ کے کروں گا تو پورا پروگرام کا وقت. اچھا بخاری صاحب, ایک اور چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھ لیں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس. پاکستان تحریک انصاف کے اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہو رہے تھے, لیکن 24 نومبر کے احتجاج کی وجہ سے وہ کسی حتمی نتائج تک نہیں پہنچ سکے. ان کی وجہ بھی بتائی اس میں ہے کتنی سچائی انہوں نے نظر آ وجہ رہی بھی ہے؟ بتائی ہے کہ اچھے خاصی بات آگے بڑھ رہی تھی. جی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس پر آلموسٹ رضامند تھے, لیکن بیچ میں یہ جو پخ آئی, جو فائنل کال کی, اس نے سب کچھ اجاڑ دیا. سارا پولیٹیکل انیشیٹو جو ہے وہ زیرو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف جناب, آپ نے بولنے مجھے دینا نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں, مشکل بات یہ ہے کہ اب ہم سم اپ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ لمحہ فکریہ ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے اور پارٹی کے بانی کے لیے. بالکل. اگر آپ نے موروثیت والا تھیسس بیچنا ہے تو اپنی فیملی کے لوگوں کو اس سے ہٹا دیجئے. جی بالکل, کیونکہ بہت سیریس کویسچن جو اس وقت سب سے بڑا مارکا ہے وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ, فضلی بٹیرے اور پیرا ٹروپرز اور وکلا, وہ ساروں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اسود بشا بی بی کو کہ ساری تباہی انہوں نے کرائی ہے. وہ جو اس بات پر لے کے گئی تھی اسلام آباد کہ آئی ول بی دا سنگل پرسن اسٹینڈنگ, اگر سارے بھاگ گئے تب بھی میں کھڑی رہوں گی, وہ اب یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ فرار ہونے میں ان کی مرضی کو دخل نہیں ہے. کہیں دیکھا آپ نے کوئی ایسی ویڈیو کہ کوئی زبردستی ان کو ڈال رہا ہو گاڑی میں, لہرا کے بڑی شان کے ساتھ وہ گاڑی میں منتقل ہو رہی ہیں. یہ ساری ویڈیوز سب دیکھ چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کم کہے کو زیادہ جانیے, ورنہ اس بات پر بات کرنے بیٹھیں گے تو بہت سی باتیں ایسی ہیں